آپ سے ذکر کر رہا تھا عطا بھائی کے ساتھ ہم نے جو ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ کیا تھا حیدرآباد میں. پورا سندھ کا پروجیکٹ تھا وہ. اچھا. بیس اس کا حیدرآباد تھا جی. اس میں جناب 12 افراد جو تھے وہ مختلف غیر ممالک سے تھے اور اسپیشلی یورپین ممالک سے. اچھا. مطلب 1-2 جرمنز تھے, 3-4 ڈچ تھے, 1-2 برٹشر تھے. سلیم بھائی اس میں ایک میکسیکو کا بھی آدمی, مطلب ایک میکسیکین تھا جی, کہ جو ہمارے یہاں ہمارے اریگیشن سسٹم پر ہمیں ایڈوائز دینے کے لیے آیا تھا. ہمارے اریگیشن سسٹم پر ہمیں ایڈوائز دینے کے لیے آیا تھا, جبکہ اس کے اپنے ملک کا سارا جو اریگیشن سسٹم ہے, سارا زرعی نہروں کا جو نظام ہے وہ ہماری ایک نارا کنال سے بھی چھوٹا ہے. اچھا. مطلب کسی دریا نہیں, دریا کی بات نہیں ہے کہ دریا سے بڑا ہے صاحب. نارا جو سکھر بیراج سے ایک کنال نکلتی ہے ہماری جو نارا کنال کہلاتی ہے اور وہ تھر تک جاتی ہے جی, تو اس کنال سے بھی اس کا اریگیشن سسٹم چھوٹا ہے. اچھا. اور وہ ہم کو ایڈوائز دینے کے لیے آیا تھا. اچھا. کہ ہم اپنا, جبکہ ہم دنیا کا دوسرا بڑا اریگیشن سسٹم چلاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جناب. ٹھیک ہے, وہ کسی زمانے میں جب انگریز نے یہاں قبضہ کیا تھا تو اس وقت اس نے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا, لیکن ہم اتنا بڑا سسٹم چلانے کے بعد بھی ایک میکسیکو والے سے اور ایک ڈچ سے اور ایک ان سے ہم یہ ایڈوائس لے رہے ہیں کہ جناب ہمیں اپنا اریگیشن سسٹم کیسے چلانا چاہیے. مطلب وہ ملک کہ جو ہمیشہ سے اپنی ایگریکلچر کے لحاظ سے مشہور رہا ہے, کہ جو اپنی پیداوار کے لیے مشہور رہا ہے, کہ جو پورے انڈیا کو غلہ سپلائی کرتا رہا ہے جی, ہم وہاں سے ایڈوائس لے رہے ہیں. یہ سلیم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی ضرورت کے تحت ان ایکسپرٹس کو نہیں بلاتے. جی, کسی ضرورت کے تحت کہ ہمیں واقعی کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم ہمارے مسائل کا شکار ہیں اور کسی مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ پروجیکٹس تو بین الاقوامی طور سے پاکستان کے سر تھوپے جاتے ہیں. اچھا جی, اور اس کو میں کہتا ہوں بین الاقوامی قزاقی. اچھا. اور یہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں میں ان کو قزاقی کہتا ہوں. ویسے ہوتے قزاقی ہیں یہ. تو یہ صرف ایک لیپ ٹاپ کا بیگ لے کر آتے ہیں. جی جی. اور اس کے بعد جو ہے اب آپ کے اوپر انہوں نے اربوں ڈالر کے قرضے, اور جب اس کا وہ ایگریمنٹ بنتا ہے تو اس ایگریمنٹ کا بہاؤ انہی کی طرف ہوتا ہے. جی, یعنی کہ وہ جو ایکسپرٹ ہوں گے ان کے آنے جانے کی چھٹیوں کے بھی خرچے دیں گے, آپ کے آنے جانے کے بھی دیں گے, ان کے بال بچوں کے بھی دیں گے, ان کے علاج معالجے کے بھی دیں گے, اور ان کو یہ سارا پیسہ ڈالر کی شکل میں دیں گے. جی ظاہر. سپورٹ کے اندر آپ کے لوکل کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, جو شکیل صاحب ہیں, میں ہوں, یا اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ لے لیے جاتے ہیں. جی, ان سے بھی ایک امتیازی سلوک ہوتا ہے. ان کو تو ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے, ان کو پاک روپی میں ہوتی ہے. جی, اور ان کا وہ پیکیج نہیں ہوتا جو ان کا ہوتا ہے. ظاہر. تو رقوم جو ہیں جو اس طرح کے منصوبوں میں آتی ہیں اس کا بڑا حصہ تو یہ کنسلٹنٹ اور کنسلٹنسی اور رپورٹس اور اس کی شکل میں واپس لے جاتے ہیں. اور سلیم صاحب المیہ اس میں یہ ہوتا ہے جس کو ہم نے بھگتا ہے بار بار, کہ وہ کنسلٹنٹس, وہ ایڈوائزر, وہ اسپیشلسٹ بھی نہیں ہوتے ظالم. آپ سم ٹائم تو وہ ہیڈ کلرک لیول کے لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے تو اس کا حصہ رہ کے بھگتا ہے, میں نے بھی تھوڑا سا اس کو بھگتا ہے. اچھا. جی ہاں, اور ہم بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھے صاحب, یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. ایک ہم سے رابطہ کیا گیا کہ صاحب آپ کے ہاں جو کیٹل کالونی ہے تو وہاں پالوشن ہم نے ختم کرنی ہے, آپ کا جو گوبر ہے اس سے ہم بجلی پیدا کریں گے. اچھا. ہم بہت خوش کہ جی اس سے گیس بنے گی, گیس سے بجلی بنے گی, آپ کی قسمت سنور جائے گی, آپ کو اس کی پیمنٹ ملنے لگے گی. اب جناب وہ ہم بڑے خوش, وہ آ رہے ہیں, ہم ہوٹل میں جا کے ان سے مل رہے ہیں, ان کو کھانے کھلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. وہ تو اپنے فیزیبلٹی بنانے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے جی. پتہ یہ لگا کہ 2-3 سال تک ہم ان کی چمچا گیری کرتے رہے. جی. اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ جس نے ان کو پروجیکٹ دیا تھا اس سے انہوں نے اپنی فیس وصول کی اور وہ سب پروجیکٹ ختم. یہاں تک ہوا جناب عالی کہ جی کیا جی کہ پروٹوٹائپ بنا دیا. اب پروٹوٹائپ کیا بنایا انہوں نے کہ ہمارے ہاں ہمارے ڈیری فارم پہ انہوں نے ایک میرے خیال میں 3x6 کی ایک میز لے کے
وہ جو ہماری تھی اس پہ انہوں نے پلاسٹک کی ایک ٹنکی بنائی اور اس میں کوئی ایک میٹر لگایا، اور جو یہاں لوکل ان کا شریک کار تھا وہ آدمی ہفتے میں 2 مرتبہ آتا تھا، اس میں انہوں نے گوبر ڈالا، وہ ہفتے میں 2 مرتبہ آ کے اس کی گیس چیک کرتا تھا، بس ایک چارٹ بنایا انہوں نے مسلسل 1 سال تک۔ اور پھر ہم سے کہا جی آپ یہ پوچھیں کہ یہاں سے ٹرانسپورٹیشن کا کیا ہوگا، اگر آپ گاڑیوں کے ذریعے ہم اس کو لیں گے تو کیا ہوگا، اور اگر ہم ٹرک لگائیں گے تو اس کا کیا ہوگا۔ ہم مغز کھپائی کرتے رہے بے وقوف بن کے ان کے ساتھ، سارے کام ان کو کر کے دیے کہ صاحب اس کی میں یہ ہوگا، اگر ہم یہاں گدا گاڑیاں لگا دیں ہر ڈیری فارم سے اکٹھا کرنے کے لیے تو اتنا خرچہ آئے گا، اگر ٹرک لگائیں گے تو اتنا خرچہ آئے گا۔ ہم بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ان کے ساتھ لگے رہے کہ بڑے قسمت سنور رہی ہے ہماری، بجلی ملنے والی ہے، میرے کیٹل فارم میں بجلی آئے گی۔ اب ہوا کیا کہ جناب وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کہنے لگے جی ٹھیک ہے ہم اب سٹی گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں۔ اب جناب سٹی گورنمنٹ کے دفتر چلے گئے، اب سٹی گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اور ٹیلی ویژن نے اور اخبارات نے بڑی بڑی خبریں لگائی کہ جناب بس اب اتنے میگا واٹ بجلی جو ہے بننے والی ہے، اب معاہدہ جو ہے وہ دستخط ہو گیا ہے اور اتنے میگا واٹ بجلی بننے والی ہے، اور بلدیہ نے اس میں یہ تعاون کیا ہے، اتنی جگہ دے دی ہے، اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے، اور سٹی ناظم نے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور جناب اخبار میں تصویریں لگ گئی، ٹیلی ویژن پہ وہ چل گئی، اور اس کے بعد ٹائیں فش، بالکل معاملہ ختم، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اب ہم ان کو فون کرتے ہیں کہ بھائی کہاں ہیں آپ، تو ایک مرتبہ کہنے جی ہمارے ذمہ تو فیزیبلٹی بنا کے دینی تھی وہ ہم نے دے دی، اب وہ آگے کا کام وہ ورلڈ بینک جو ہے اس کے لیے مدد فراہم نہیں کر رہا ابھی۔ فیزیبلٹی بھی آرکائیز میں چلی گئی کہیں، اس کو بچوں نے کاغذ کے جہاز بنا کر ان کے اڑا دیے؟ نہیں آرکائیز میں نہیں گئی وہ، بلکہ ابھی پچھلے دنوں تقریباً 4-6 مہینے اسی کی بنیاد پہ KESC نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم بجلی بنائیں گے، ہم بجلی بنا رہے ہیں بس، اچھا اب بننے والی ہے بجلی اسی فیزیبلٹی پر کہ جس کو ورلڈ بینک نے وہ اپروو نہیں کیا۔ جی ہاں، اس پہ اب KESC بجلی بنا رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ان کے تو یہ پروجیکٹ ہیں اور وہ کس نیت سے کرتے ہیں، ان کے کیا اغراض و مقاصد ہیں وہ تو وہ جانے، اصل بات یہ کہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو ذہنی غلامی ہے نا، وہ اس کا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہماری ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی یا معاشی غلامی سلیم صاحب؟ ذہنی غلامی، معاشی غلامی میں بالکل نہیں کہوں گا، ہماری ذہنی غلامی ہے، اس سے ہم معاشی غلام ہیں، ورنہ ہم معاشی غلام نہیں ہیں۔ دنیا میں ہم بہت اچھے ہیں، ہماری معیشت بہت اچھی ہو سکتی ہے اگر ہماری ذہنیت اچھی ہو تو۔ سلیم بھائی اس میں اس کمیشن کو اور کک بیکس کو، ہمارے اپنے لوگوں کے کمیشن اور کک بیکس کو کیوں آپ نظر انداز کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے یہاں جو کارپرداز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں جو بیوروکریٹ اور معاشی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو وہاں سے لے کر آتے ہیں اسی بنیاد پر، انہی کک بیکس کی بنیاد پر اور انہی کمیشنز کی بنیاد پر، اور ان کمیشنز کی بنیاد کے اوپر وہ یہ نئے پروجیکٹ لا کر یہاں پر لوگوں کو اس میں انوالو کرتے ہیں۔ سلیم صاحب یہ بہت اہم بات ہے جو شکیل صاحب کہہ رہے ہیں نا جی، اصل چیز ہی یہ ہے کہ یہ جو ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو اپنی ایک بوٹی کے لیے وہ پورے جانور پوری گائے کاٹ دیتا ہے، پوری گائے کاٹ دیتا ہے۔ وہ جس وقت یہ پروجیکٹ آیا سیڈا کا، یہ پورے پاکستان کے لیے تھا، جس میں سے پنجاب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اچھا صوبہ سرحد نے اس کو نہیں لیا، اچھا واحد صوبہ سندھ تھا جی جس کے جو افسران تھے ان کی کیا اس کے اندر دلچسپیاں تھی، انہوں نے اس منصوبے کو اڈاپٹ کیا اور سندھ کو ایک بڑے معاشی قرض کے دباؤ میں ڈال دیا۔ نہروں کی حالت آج بھی وہی ہے، پہلے سے خراب ہے، بلکہ پہلے سے خراب ہے۔ پورا سسٹم جو ہے وہ اگر وہ پیسہ یہ اگر نیک نیتی سے صرف ان نہروں کی صفائی پر خرچ کر دیتے، پشتوں کو مضبوط کر دیتے، تو ہمارا نظام ایسا ہے جو آئندہ بھی 50-100 سال تک اسی طرح سے چلتا ہے۔ نیک نیتی کہاں سے لائے آپ نے؟ مطلب ہے آپ بڑی مشکل بات آپ نے کہہ دی ہے کہ نیک نیتی سے، وہ شکیل صاحب بتائیں گے کہاں سے لائے۔ میں نے تو جب ان پروجیکٹس پہ میں ہوتا ہوں تب بھی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اور عطا صاحب سے میں خاص طور پہ کہتا رہا کہ دیکھیے یہ پروجیکٹ سے سیلریز تو ہمیں مل رہی ہیں، لیکن یہ سیلریز ادا کریں گے ہمارے بچے، اس لیے کہ یہ تو 35 سال کا قرضہ ہے، 35 سال میں واپس کرنا ہے، تو ہم تو نہیں رہیں گے 35 سال، صحیح، اس بچے نے واپس کرنا ہے، تو ہم یہ اپنے بچوں کو قرضدار کر کے چھوڑ رہے ہیں۔
بالکل صحیح اپنی وجہ سے. دیکھیں میں یہ بالکل یہ تو برسبیل تذکرہ بات آ گئی ہے. اصل بات یہی ہے کہ اب حکمران مرثیہ پڑھیں تو ساری رات پڑھتے رہیں, سمجھے نا صاحب, حکمرانوں کا مرثیہ تو آپ چھوڑ دیں, لیکن من حیث القوم جب تک ہم ذہنی غلامی سے نہیں نکلیں گے ہم دنیا میں اپنا مقام نہیں پا سکتے, بلکہ دنیا میں تو کہیں لوٹ ہمارا مار ہے نشان نا. بھی نہیں رہے گا. سلیم صاحب یہ تو لوٹ مار کیسے ہے. نکلیں گے؟ یہ جو آپ نے جب یہ قرضوں کی اور ان معاہدوں کی بات آ رہی ہے تو آپ نے رینٹل پاور دیکھا, دیکھنا اب کیا ہو رہا تھا اس کے اندر. اور اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان منصوبوں کو چلنے دیں. ہاں یہ اچھا. منصوبے, ہاں آج بھی صدر صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ یہ منصوبے چلنے دیں. اچھا, قوم کو کرنٹ لگتا رہے. ہاں, سپریم کورٹ جو ہے وہ دوسری چیزیں نظر نہیں آتی, رینٹل پاور نظر آتے ہیں. کیوں اس میں بھی کچھ نہ کچھ مطلب حصے داری تھی کیا؟ کچھ نہ مطلب کچھ یہ کیا؟ دیکھے کہ بھائی جان میں حصے داری کہہ رہا ہوں, میں کچھ اور نہیں کہہ رہا. نفسی سے کام لے رہے ہیں آپ, میں کچھ نہ کچھ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ صرف حصے داری کہہ رہا ہوں. ہاں. یعنی کہ یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں, ڈاکہ زنی کر رہے ہیں. سب کے سامنے جو ہے پوری قوم کو اس پورے 4 سال کے عرصے میں بیوقوف بناتے رہے کہ آج بجلی آ رہی ہے, کل بجلی آ رہی ہے, روز آج لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے, کل لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے. کارخانے پہ کارخانے بند ہوتے گئے, لوگ جو ہے فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, لیکن ان لوگوں کو اب بھی ہوش نہیں ہے. جب بھی کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں لوٹنے کر دو, ہمیں جو کر رہے ہیں کرنے دو, اور اس کے لیے وہی آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت. میں کہتا ہوں یہ کیسی کون سی جمہوریت ہے بھائی؟ نہیں دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اس کو ٹوٹل سسٹم کی طرف لے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو قصوروار کیوں نہیں ٹھہراتے, یا مجھے قصوروار کیوں نہیں ٹھہراتے, یا اس سارے لوگوں کو قصوروار کیوں نہیں ٹھہراتے جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں, جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں, جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, کہ وہ بار بار کیوں ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کہ جو بار بار ان کو کرنٹ لگاتے ہیں. ارے جو شکیل 4 صاحب, سال ان کا انتظار. یہ تو دھوکہ دہی پہ دھوکہ دہی ہے. اس ملک کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 4.5 کروڑ جعلی ووٹر ہیں, سب نے مانا. نادرا نے کہا ہم تصحیح کر رہے ہیں, اور انہی جعلی ووٹروں کی بنیاد پر جو منتخب ارکان اسمبلی سے ان سے 50% سینٹ منتخب کرا لی. کہاں کی جمہوریت ہے؟ دیکھیے آپ اس کو جذباتی نہیں ہو, بات جذباتی ہونے کی بات ہے. آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, آپ جذباتی ہو رہے ہیں. جذباتی نہیں ہو, آپ اطمینان سے. دیکھیں شکیل خان, آپ جو ڈیموکریسی کی تصویر پڑھتے رہتے ہیں, معاف کیجئے اس کو ڈیموکریسی تو نہیں کہہ سکتے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. لوٹ مار ہے. آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دونوں نیچے سے الائنس بنا کر آئے ہیں میرے خلاف. مطلب آپ نے یہ دونوں غیر جمہوری رویے رکھنے والے لوگوں نے جمہوریت کے خلاف اتحاد بنا لیا ہے. اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو میں کہتا ہوں اس جمہوریت پہ لعنت ہے. نہیں, آپ دیکھیے, اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو آپ بھی جذباتی نہیں ہیں. میں آپ سے بھی یہی جذباتی ہونے کی بات دیکھیں, میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ بلڈ پریشر نہیں بڑھائیں اپنا. جذبات 50 سال کی عمر کے بعد ویسے بھی بلڈ پریشر بڑھنا خطرناک ہوتا ہے, اس لیے آپ مطلب اب تو سارے خطرے جو ہے نا وہ ہمارے سر سے گزر چکے ہیں. اب ہمارے لیے کوئی چیز خطرناک نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو شخص اس ملک میں رہ رہا ہے اس کے لیے اب کوئی چیز خطرناک نہیں ہے. جو آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے اس ماحول کے اندر, اس ٹینشن کے ماحول کے اندر, کہ اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ صحیح سلامت شام کو اپنے گھر پہنچ جائے گا, تو آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ سلیم بھائی, آپ لوگ تو بڑی ہوپ کی باتیں کرنے والے تھے. آج آپ لوگوں کو کیا, ہم تو روح کے حلول کرنے کے قائل نہیں ہیں. ہم تو مطلب یہ کیا ٹیلی پیتھی ہوئی ہے کہ آج آپ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو میں کرتا ہوں. بھائی جان وہ تو ٹھیک ہے آپ جو کرتے ہیں. اب جو ظلم ہو رہا ہے یہ کہ 2 بچیوں نے اسلام قبول کر لیا, ٹھیک ہے جی, انہوں نے شادی کر لی, اب این جی اوز اٹھ کے آ گئی, یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا. پاکستان کے اندر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اگر 2 ہندو لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ظلم ہو گیا صاحب, اور اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے. ان کو واپس ان کے والدین کو دینا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ہندو ہو جائیں, تاکہ ان پہ تشدد کیا جائے. یہاں کسی کو انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے, یہاں کسی کو عورتوں کے حقوق نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ این جی او جو دن رات عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں, آج وہ منہ میں گھنگھیاں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو جناب وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو دن رات اسلام کی باتیں کرتے ہیں, جو دن رات اسلام پر جلوس نکالتے ہیں, جو دیگر معاملات پہ باتیں کرتے ہیں, وہ بھی آج وہ ان این جی اوز کے خلاف کھڑے ہونا. کیا اس ملک کے وہ تمام طبقات کہ جو اسلام سے محبت کرنے والے ہیں,
کہ جو محمد بن قاسم کی بات کرنے والے ہیں وہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ان بچیوں کے ساتھ؟ سلیم صاحب میں آپ سے عرض کروں، یہ ان این جی اوز کا دو رخی پالیسی ہے۔ مشرف صاحب کے دور کے اندر کیا ہوا، جو شریف گھرانے تھے ان کی بچیوں کو بڑی عمر کے لوگوں نے ورغلا کے شادیاں کی، اور یہی این جی اوز ان گھرانوں کے لیے آ گئیں کہ جناب یہ صحیح ہوا ہے جی، اور یہ جو ہے پسند کی شادی کا ان کو حق دے دیا ہے۔ یہ والدین کا جو ہے، والدین کو اوپر کوئی اس کا وہ نہیں ہے مسلمان گھرانوں کے لیے، اور انہوں نے عدالتوں میں کھڑے ہو کر فیصلے کرائے، عدالتوں میں حملے ہوئے، لوگ مارے گئے۔ یہ اس وقت تو ان والدین کو جو شریف گھرانے تھے جو ان کو عدالتوں میں کھینچ کے پھر رہے تھے، اور آج یہ پھر اسی طریقے وہ تو اپنا ٹارگیٹڈ ان کا جو ایک گول ہے، ان این جی اوز کا ان کو وہ حق نہیں دے رہے تھے، یہ کہ والدین کا بھی یہ حق ہے کہ اپنے بچوں کے لیے شادی کریں، صحیح طریقے سے کریں، خاندان میں کریں، دیکھ بھال کے کریں، یہ حق نہیں دے رہے تھے۔ آج یہ ہے ان ہندو جو وہ مذہب، انہوں نے، وہ بالغ ہیں، عاقل ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر بیان، لیکن اور اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کے باوجود جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب دباؤ کا شکار ہے، اور وہ رو رہی ہیں اور ان کو دارالعمان بھیجا جا رہا ہے، اور وہاں پہ 4 دن لمبی لمبی ڈیٹس لی جا رہی ہیں۔ لیکن اس میں بتا بھائی میرا، دیکھیے این جی اوز کا اپنا مفاد ہے، این جی اوز اپنے مفاد کے تحت کام کر رہی ہیں، اور جہاں سے ان کو پیسہ مل رہا ہے ان کے مفاد کے تحت کام کر رہی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، یہ سیٹھوں کا بنایا ہوا میڈیا بھی اپنا مافیائی کردار ادا کر رہا ہے، سب پیسے لیتے ہیں صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ کووں کی طرح کائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہے بکا ہوا میڈیا ہے، جو ایشو ان کو دیا جاتا ہے سب اس پہ کائیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن شکیل صاحب، اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان گھرانوں کی بچیاں ان سے ہندو شادی کر رہے ہیں، جی ہاں بالکل ایسا ہے۔ اس کے اوپر یہ مسلمان کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ یہ این جی اوز اس کے اوپر، اس ذاتی کے اوپر کیوں نہیں؟ این جی اوز آواز نہیں اٹھائیں گے اس لیے کہ این جی اوز کے اپنے ایجنڈے ہیں، این جی اوز تو اپنے وہاں پہ ان کو نظر نہیں آتا۔ این جی اوز ہمارے لیے آواز یہاں تھوڑی پہ اٹھائیں گے۔ پاکستان کے اندر جو ہے اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں پورے کہ جناب ظلم ہو رہا ہے، اقلیت پہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو دیکھیں جو ہو رہا ہے۔ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارا ذہنی غلامی اور مروبیت کا مسئلہ ہے۔ معاف کیجئے گا، اوورآل آپ تمام سسٹم کو دیکھ لیں ہمارے، میں بہت معذرت کے ساتھ، ہماری معزز عدلیہ نے کیا کیا اس کیس کے اندر؟ شیلٹر ہوم بھیج دیا۔ کیوں بھائی؟ جب وہ کھلم کھلا بیان دے رہی ہیں کہ جی ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے، تو شیلٹر ہوم بھیجنے کا کیا کام تھا بھائی؟ فیصلہ دیں کہ ٹھیک ہے بھائی۔ اور اس سے پہلے، اب بڑے دکھ کی بات ہے، وہ پہلے ایک فرانسیسی بچی کا جو واقعہ ہوا ہے، جی وہ روتی ہوئی بچی کو لے کر چلے آپ گئے، نے دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر اس کو کس طرح رو اور بلک رہی تھی وہ بچی، حافظ قرآن بچی تھی، حافظ قرآن بچی کس طرح مچل رہی تھی کہ مجھے نہیں جانا ہے، مجھے نہیں جانا ہے۔ جی ہاں، اور اس کی ماں اس کو لے گئی وہاں پر۔ اس کی ماں کو کس نے دیا؟ نہیں میں دیکھیں، بات بھائی بالکل یہ آپ کی بات بات ہے، ہے آپ کا جی۔ کیا ہم اگر سسٹم؟ بات کرتے ہیں تو توہین عدالت ہو جائے گی بھائی۔ ایک بچی، وہ سمجھدار بچی ہے، کوئی 2-4 سال کی بچی ہاں، وہ نہیں اپنے ہے، باپ کے پاس جانا چاہتی وہ ہے۔ 14 سال کی بچی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے۔ اس نے یہاں رہ کے قرآن حفظ کیا ہے، اس نے یہاں رہ کے اسلام سیکھا ہے، وہ اسکارف پہن رہی تھی، وہ کہتی ہے مجھے وہاں نہیں جانا ہے، اور اس کی غیر مسلم ماں کے حوالے کر دیا اس کو، اور وہ جناب اسی وقت لے کے اپنے سفارت خانے چلی گئی فرانسیسی، اور شام کو وہ فلائٹ سے بیٹھ کے اس کو فرانس لے کے یہی ہو رہا ہے۔ یہ این جی اوز جو ہے مقدمے دائر کراتی ہیں، عدالتوں میں لے جاتی ہیں، سفارت خانے ان کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں، سفارت خانے ان کو ویزے دیتے ہیں، ان کی فلائٹس کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کو بیرون ملک میں نے کہا نا ذہنی مروبیت ہے ہر سطح پہ۔ کتنے خاندان ہماری کے بچے اور حکومتیں، بچیاں جو ہماری ہیں وہ انتظامیہ، پسند کی شادیوں میں ان کو اس طرح سے ہماری حکومتیں، ہماری انتظامیہ، ہماری عدلیہ
سب ذہنی طور پہ مروب ہیں ان لوگوں سے. لیکن آپ یہاں ایک اور کریکٹر کو فراموش کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں. یہ جو قوم پرستوں کا کردار ہے، جو قوم پرستی کی بات کرتے ہیں سندھ کے اندر، ان کا کردار بھی تو آپ دیکھیے. دیکھیں قوم پرستی کے جہاں تک تعلق ہے، ان کو تو ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ ان کا رویہ تو ہمیشہ منفی رہا ہے. اب ان کا ذکر کہاں سے لے کے آ گئے آپ درمیان میں؟ یا تو یہ ہو کہ قوم پرستوں نے فلاں کام اچھا کیا تھا، یہ انہوں نے برا کر دیا. آج سے پہلے کس قوم پرست نے کون سا اچھا کام کیا؟ جن لوگوں کے ہاتھوں پہ ان بچیوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ بھی اس سندھ دھرتی کے لوگ ہیں. 100 سال 150 سال 200 سال سے وہ یہاں آباد ہیں، اور ان کے بزرگوں نے بھی یہ کام کیے، تبلیغ اسلام کی ہے، اور اس طرح کے معاملات کے اندر انہوں نے سپورٹ کیے، اور وہ اب بھی سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو ہم تو ان کے کردار کو سراہ رہے ہیں اس بات پر. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ قوم پرست جو ہے یہ دیکھیں تو قوم پرست کا تو آپ یہاں خامخواہ ذکر لے کے آ گئے. اچھا صاحب معذرت چاہتا ہوں میں بہت آپ ان سے. کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں قوم پرستوں کے، وہ سیاسی مقاصد ہیں، سمجھے نا. اس کا اپنی دھرتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے سیاسی مقاصد ہیں، وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے جو عرض کیا تھا، آپ لوگوں نے اس کی مطلب شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، میں نے کہا یہ سارا المیہ جو ہے اس پہ غور کریں کہ یہ ذہنی مروبیت ہے ہماری، اور اس سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں. اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے. نہیں، اس سے آپ نے آج بلڈ پریشر ہائی کرا دیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں جو ہیں وہ اتنے جذباتی ہو رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ مسئلہ اتنا جذباتی ہے. ان بچیوں کو دیکھ کر ہمیں بھی یہ خیال آتا ہے کہ جناب کس طرح سے ان کو دوبارہ مجبور کیا جا رہا ہے اس بات پر کہ یہ اپنے اسی مذہب پر چلی جائیں. اچھا اگر اللہ نہ کرے کیا کوئی مسلمان بچی اس طرح سے جاتی تو کیا یہ این جی اوز اس طرح سے شور کرتی؟ ہاں این جی اوز تو کہتے ہیں جناب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کی آزادی کو کچلا جا رہا ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کو اس کے والدین کے حوالے نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے اپنے مخصوص ایجنڈے ہیں. بالکل اور اپنے مخصوص ایجنڈوں پر ہی یہ کام کرتی ہیں. بالکل. اور بلکہ یہ ان ایجنڈوں پہ کام کرتی ہیں کہ جس کی لائن ان کو دی جاتی ہے، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا. جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. جی ہاں. اور کھانے کے لیے مفت میں مل رہا ہے، کھانے کے لیے مفت میں مل رہا ہے نا، انہیں کچھ کرنا تو پڑتا نہیں کرنا پڑتا. جی ہاں. عورت کی گواہی کے مسئلے پہ انہوں نے کیا جناب ان کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، کیا فساد پھیلایا، دفاتر ملے ہوئے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں، اور جناب بڑی خدمت کر رہے ہیں. تنخواہیں ملتی ہیں، ویزے ملتے ہیں، جا کر پرنام کرتی ہیں، اور جا کر یہ سارے چیزیں مطلب جو ہم نے تصویریں دیکھی ہیں. وہ بلکہ وہ جو ابھی آپ نے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب کی تصویر دیکھی ہوگی، وہ سیوا کرتے ہوئے، جوتے صاف کر رہے ہیں. اصل میں ان کا کام تو یہاں پر بھی یہی ہے. ہاں غلط جگہ پہ لگا دیا گیا ان کو. ہاں وہ ان کو اگر یہاں بھی اسی کار ان کے ذمے یہی کام لگا دیا جائے، ان کا کار منصبی یہی ہے کہ ان کے ذمے یہی لگایا جائے کہ وہ کسی درگاہ پہ بیٹھ کے درگاہ پہ نہیں کریں گے، وہ اچھا درگاہ پہ نہیں کریں گے، گردوارے پہ کریں گے یا مندر کے سامنے بیٹھ جائیں گے، وہاں ان کی عزت افزائی ہوگی، سیوا کر رہے ہیں وہ جناب وہ بڑے وہ کہلائیں گے. یہاں بھی کسی مندر پہ بٹھا دیا جائے انہیں. ہاں یار کس قسم کے لوگ ہم نے اپنے یہاں رکھے ہوئے ہیں سلیم صاحب. بڑا المیہ دیکھ کر دل کرتا ہے کہ یار کیسے لوگ ہمارے حصے میں آئے ہیں یار. اور یہ جاتے ہیں سب پاکستانی سفارتکاروں کے ذریعے، سفارت طائفوں میں جاتے ہیں، وفد میں جاتے ہیں، سرکاری اس میں ڈیلیگیشن میں جاتے ہیں، وہاں جا کے یہ حرکتیں کرتے ہیں. ارے صاحب ڈیلیگیشنز کی تو چھوڑ دیجئے، معاف کیجئے گا، پھر وہ بات بڑی دور تک چلی جائے گی. ابھی ہمارا ایک وہ بھی گیا تھا نا، وکلا کا بھی ڈیلیگیشن گیا تھا نا. یہ وکلا کے ڈیلیگیشن میں ہی تو گئے تھے یہ صاحب. وہ کیا ہوا اس میں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں یہ نہیں معلوم. اس میں یہ چند خواتین جو ایک ہماری وہ گزشتہ صدر بھی تھیں ہمارے سپریم کورٹ بار کی ماشاءاللہ، جی اور تو چند ان لوگوں کو تو کار منصبی ہی یہی تھا کہ انہوں نے دن رات ڈرنک کرنا ہے، اسی کام کے لیے گئے تھے. اس میں سے اکثر لوگ تو احتجاجاً واپس آ گئے. اچھا. جی ہاں، اس ڈیلیگیشن کو چھوڑ کے واپس آ گئے. جو کچھ معقول لوگ تھے انہوں نے کہا جی بس ان کی سرگرمیاں تو یہی ہوتی ہیں. لگا ہم تو یہاں کسی اور کام کے لیے آئے تھے، یہاں کچھ اور مل رہا ہے، تو بھی ٹھیک ہے، جس کام کے لیے آپ آئے آپ اپنا کام کریں. تو مطلب آپ وہ اپنا کام وہیں کرتے رہے، اور یہ بیچارے جو شریف لوگ تھے یہ واپس ملک کی طرف آ گئے. ہاں کہنے لگے ہمارے یہاں کیا، ہم یہ کرنے کے لیے آئے نہیں ہیں، تم یہ کرنے کے لیے آئے ہو، یہ کرتے رہو. گو کہ وہ یہاں پر بھی یہی کرتے ہیں. ہاں تو اور کیا، جو یہاں سے گئے تھے وہ وہ یہی کرتے ہیں یہاں پر بھی. انہیں تو صرف اسلام سے تکلیف ہے. جی ہاں، اسلام کا نام آ جائے تو وہ چڑ جاتے ہیں. آپ مانگ لیجئے اسلامی کسی وفد کو، آپ دلوا دیجئے وہاں بھارت کا ویزا، کبھی نہیں دیں گے. وہ کیوں دیں گے وہ؟ چلیے صاحب، وہ کہتے ہیں صاحب شکیل خان آج تو آپ کی بیٹھک میں جو ہے نا بلڈ پریشر ہائی ہوا، تلخ باتیں ہوتی رہیں. نہ آپ نے کوئی شعر سنایا، سمجھے نا. اب شعر میں وہ آپ یہ دیکھیے نا کتنا بڑا ظلم ہے.
وہ حافظ سعید صاحب جو ہے دعویٰ کی امدادی سرگرمیاں زلزلے میں ہوں، سیلاب میں ہوں، پوری دنیا ان کو تسلیم کر رہی ہے، تسلیم کر رہی سب نے دیکھا ہے ہے وہ۔ اور سب نے ان کو دیکھا ہے، صرف دو جماعتیں نظر آتی ہیں، اور ان کو الخدمت اور دعویٰ۔ دعویٰ، جنہوں لیکن نے کام اس کیا۔ کے باوجود ہاں امریکہ بہادر جو ہے نا وہ ان کے سروں کی قیمت، بھارت کی زبان بول رہے سر ہیں کی اور قیمت لگائی جا رہی ہے۔ سر کی امریکہ قیمت لگا بہادر رہے بھی ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرف جا رہا ہے جہاں دوسری قوت جا کر تباہ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھی آپ دیکھیں گے۔ لیکن کیا کریں سلیم صاحب، وہ نہ صاحبان جنوں ہیں نہ اہل کشف و کمال، اچھا، ہاں، نہ صاحبان جنوں ہیں ہیں نہ اہل کشف و کمال، ہمارے عہد میں آئیں کثافتیں کیسی۔ واہ 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 پھر ملیں گے انشاءاللہ صاحب۔ انشاءاللہ۔